ان سب سے حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ. تو حسد چونکہ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے اللہ تعالی شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، قل کہیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. حاسد کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یعنی یہ چیزیں اتنی خطرناک ہیں کہ اگر آپ نہ بچائے تو کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے ڈائریکٹ آپ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پناہ دے دیجیے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کتنی خطرناک چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ حاسد کے شر سے پناہ مانگو. اور پھر یہ کہ حسد کا اثر یہ ہے، حسد بیماری. گزشتہ ہفتے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں حسد کے درجات. اور مذموم درجے کیا ہیں؟ مذموم درجے 3 ہیں. ایک مذموم درجہ یہ ہے کہ دل میں یہ خیال آئے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے. کسی کی نعمت دیکھ کر دل میں یہ خیال آئے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے. اور حالات ایسے ہیں، سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے اس شخص کو اس چیز سے محروم کرنے کے لیے کچھ کر تو نہیں پا رہا ہے، لیکن اندر سے دل چاہتا ہے کہ کاش کہ یہ نعمت زائل ہو جائے، کاش کہ یہ نعمت زائل ہو جائے، اور کاش کہ میں کچھ کر سکتا لیکن نہیں کر پا رہا ہوں. اور جس سے حسد ہے اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے دوسری لائن کی، تو دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ حسد ہے یہ، اور یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس پر گناہ ہوتا ہے. کہ دل چاہتا ہے کہ اسلم کی لوگ عزت کیوں بہت کرتے ہیں، یہ عزت چلی جائے، اسلم کی عزت چلی جائے، اسلم عزت والا نہ رہے. لیکن اسلم کی عزت کو پامال کرنے کے لیے، اس کی عزت کو چھیننے کے لیے مجھے کچھ زبان سے بولنا پڑے گا اس کے خلاف، یا کچھ عمل سے کرنا پڑے گا. کورٹ میں جا کر کے مقدمہ دائر کر دیا غلط الزام لگا کر. سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ میں نہیں کر پاتا، یا تو میں بزدل ہوں، میرا انفلوئنس ایسا نہیں ہے، مگر دل اندر سے چاہتا ہے کہ کچھ ہو، یہ نعمت کسی طرح ظاہر ہو جائے. اور پتا چلا کہ اسلم آج بیمار ہو گیا ہے تو دل کو خوشی ہوتی ہے، پتا چلا کہ یوں ہو گیا تو دل کو خوشی ہوتی ہے. یہ حسد ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، اور اپنی زبان سے اس نعمت کو چھیننے کی کوشش بھی کرتا ہے. مثلا عزت ہے تو جہاں بیٹھتا ہے تو اس کی برائی بیان کرتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس پر تہمت لگاتا ہے. اور پریکٹیکلی بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا کہیں راستے میں مل گئے تو تانا دیا، طنز کیا، گالی دی، سب کے سامنے بدتمیزی کی تاکہ عزت چلی جائے. اور کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہی اور مجھے مل جائے. اور کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے چاہے مجھے نہ ملے. یہ بہت تگڑے درجے کا حسد، مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے. حسد کی بیماری جس کے دل میں آ جاتی ہے تو اس کے گناہ بڑھتے ہیں. کیوں گناہ بڑھتے ہیں؟ اسے کہ حسد میں مبتلا ہو گئے، یہ تو ایک گناہ ہوا، گناہ کبیرہ حسد، یہ تو گناہ ہو گیا. اب یہ گناہ اندر سے چاہے گا، کیا چاہے گا؟ کہ جس بھائی کو جس نعمت میں دیکھ کر دل کوڑ رہا ہے وہ نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے. اب وہ نعمت چلی جائے اس کے لیے زبان سے کچھ کرے گا تو گناہ کرے گا، پریکٹیکلی کچھ کرے گا تو گناہ کرے گا. تو جو حسد کا شکار ہوتا ہے اس کے گناہ بڑھتے ہیں. حافظ صاحب کی عزت مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے،
میرے دل میں حسد پیدا ہو گیا، یہ خیال آنے لگا کہ لوگ ان کی عزت کیوں بہت کرتے ہیں، ان کی عزت لوگ کیوں بہت کرتے ہیں، ان کی عزت لوگ کیوں بہت کرتے، ان سے لوگ کیوں بہت محبت کرتے ہیں. اب یہ حسد مجھے کیا کرائے گا، جہاں کہیں میں بیٹھوں گا تو ان کی غیبت کروں گا، ان پر تہمت لگاؤں گا. اب غیبت کا گناہ ہو رہا ہے، بار بار غیبت، بار بار غیبت، بار بار غیبت، بار بار تہمت، بار بار تہمت. گناہ بڑھتے ہیں، گناہ بڑھتے ہیں. اور جب کوئی حسد کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے اثرات اس کی زندگی پر آتے ہیں. تو اس کے اثرات میں سے وہب ابن منبہ رحمہ اللہ تعالی نے 3 اثرات لکھے ہیں. کہا کہ اگر کوئی حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں 3 اثرات آئیں گے. پہلا اثر یہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کو حسد ہوتا ہے اس کے سامنے ہوتا ہے تو تملق کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، تملق کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اچھی طرح سے تعریف کرتا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ میرے دل میں آپ کے خلاف کچھ نہیں ہے. یہ تملق جو ہے، تملق، یہ بھی گناہ کا کام کر رہا ہے، یہ چاپلوسی. دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی موجودگی میں نہیں ہوتا اس وقت غیبت کرتا ہے، تو غیبت کرتا ہے. یہ تیسرا اثر، دوسرا اثر. اور تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس سے حسد ہے اس پر جب بھی کوئی چھوٹی موٹی مصیبت آتی ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے. اب پہلا اثر ہے تملق، دوسرا اثر ہے غیبت، تیسرا اثر ہے اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار. جو تملق کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے، لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ چاپلوسی کر رہا ہے. اور پھر دیکھنے والے یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ یار کل تو فلاں جگہ مجلس کے اندر اس کی برائی کر رہا تھا اور اس وقت یہ عزت کر رہا ہے، یہ چاپلوسی کر رہا ہے، یہ تملق کر رہا ہے، عزت گرتی ہے اس کی، یہ نقصان ہوگا اس کا. غیبت کرے گا تو نقصان ہوگا اس کا، لوگوں کی نظروں میں بھی نقصان اور اللہ کی نظروں میں بھی. اور اگر وہ اپنے مومن بھائی کی کسی تکلیف پر خوش ہوتا ہے تو اس کا پھر دوسرا اثر ہوگا. وہ اثر یہ ہوگا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ مومن بھائی کو تو عافیت دے دیں گے تھوڑے دنوں کے بعد، مگر اسی مصیبت میں یا اس سے بڑی مصیبت میں اسے مبتلا کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات میں سے ایک بہت پیاری تعلیم یہ ہے کہ لا تظہر الشماتۃ لاخیک، اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کبھی مت کرنا. خوشی کا اظہار کا مطلب کیا کہ ظاہر میں بھی خوشی کا اظہار نہیں اور باطن دل میں بھی خوشی کا اظہار نہیں. کیوں؟ فیرحمہ اللہ ویبتلیک، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ اس پہ تو رحم فرما دے اور تجھے مبتلا کر دے. تو جو بھی حاسد ہوگا حسد کی وجہ سے گناہ بڑھتے ہیں، اور جب گناہ بڑھتے ہیں تو نیکیاں کم ہوتی ہیں. گناہ بڑھتے ہیں تو نیکیاں کم ہوتی ہیں، گناہ بڑھتے ہیں تو نیکیاں کم ہوتی ہیں. کیسے؟ ایک شخص اس کے پاس 50 نیکیاں ہیں اور گناہ 0، تو بہت نیکیاں ہیں. پھر 5 گناہ ہوئے، 10 گناہ ہوئے، 50 گناہ ہوئے، 55 گناہ ہوئے، 60 گناہ ہو گئے، 100 گناہ ہو گئے. نیکیاں 50 کی 50 ہے اور یہ گناہ بڑھ رہے ہیں، تو اب نیکیاں کم ہوں گی، نیکیاں گھٹ جائے گی گناہوں کے مقابلے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کے گناہ بڑھیں گے تو بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں قیامت کے دن نیکیاں دے دینی پڑے گی. غیبت کرتا ہے، تہمت لگاتا ہے، حقوق العباد کو پامال کرتا ہے اور اس کی تکلیف پر دل میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، تو قیامت کے دن وہ ساری نیکیاں دے دینی پڑے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا، ایاک والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. اس لیے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے. یہ جو نیکیاں آپ کی ہیں وہ کھا جائے گا. کیسے کھا جائے گا؟ حسد کے نتیجے میں آپ اپنے مومن بھائی کے حقوق کو پامال کریں گے اور اس کے بدلے میں اس کو نیکیاں دینی پڑے گی، تو یہ حسد کھا گیا. اور کتنی تیزی کے ساتھ یہ کھا جاتا ہے، اسی طرح کھا جاتا ہے جیسے
आग खुश्क लकड़ियों को खा जाती है। इसका मतलब यह है कि हसद की अगर बीमारी हुई तो अपने मोमिन भाई के इतने हुकूक को पामाल करेगा, इतने हुकूक को पामाल करेगा कि बहुत जल्दी उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। और हदीस शरीफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई किसी के हुकूक को पामाल करता है तो क़यामत के दिन उसको हुकूक पामाल करने वाले की नेकियों में से दिया जाएगा, अदा करना पड़ेगा। और अगर हुकूक बहुत ज्यादा पामाल किए हैं तो नेकियां सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, और जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो फिर जिसके हुकूक पामाल किए थे उसके गुनाह लेने पड़ेंगे। तो जिससे हम हसद कर रहे हैं, जिसकी दुनियावी नेमत के जाइल होने की हम तमन्ना कर रहे हैं, उसको तो हम उखरवी नेमतें दे रहे हैं, हम उखरवी एतबार से हमारे नेकियां दे रहे हैं और उनके गुनाह हम ले रहे हैं, तो उसको तो हम साहिब नेमत बना रहे हैं। मेरे वालिद साहिब रहमतुल्लाह अलैह की एक बात मुझे याद आ गई। फरमाया करते थे कि हम लोगों को जब किसी से कोई दुश्मनी हो जाती है तो ऐसे उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसकी इतनी बुराइयां करते हैं, इतनी बुराइयां करते हैं कि क़यामत के दिन हमने जिन जिन लोगों के हुकूक पामाल किए हैं, जब वो हमारे सामने लाइन में आकर के खड़े होंगे हमसे वसूल करने के लिए, तो हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारे पास नेकियां कितनी हैं और हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उसके हुकूक को कितना पामाल करते हैं। तो हम वो फरमाया करते थे कि हमारी नेकियां तो पहला आदमी ही ले जाएगा, नेकियां तो सारी की सारी पहला आदमी ही ले जाएगा, इसलिए कि नेकियां हमारे पास कम हैं। अव्वल तो है कि नेकियां ही हम कम करते हैं, और उन नेकियों में इखलास वाली कितनी है अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो नेकियां कम, तो पहला आदमी ही कहेगा कि इतनी मेरी गीबत की थी और इतनी मेरे ऊपर तोहमतें लगाई थी और इतना मेरे ऊपर जुल्म किया था और इतनी मेरे ऊपर ज्यादती की थी, इतनी मुझे इज़ाएं पहुंचाई थी, तो नेकियां तो पहला ही ले जाएगा। और मेरे अब्बा फिर रोते थे और रोकर फरमाते थे कि उसके बाद तो दूसरों की बुराइयां ही लेनी है हमें। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और मेरे भाइयों, जब नेकियां घटती जाएंगी और गुनाह बढ़ते जाएंगे, नेकियां घटती जाएंगी, गुनाह बढ़ते जाएंगे, तो दीन बर्बाद हो जाएगा।